بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 5 کی اردو کی کتاب پڑھنے کے دوران آپ کے پاس کون کون سی کتابیں ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے آپ کے پاس اردو کی کتاب ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس ریسورس پیک، تاکہ آپ کو مشق حل کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس سمر پیک بھی ہونا چاہیے تاکہ آپ اردو کی کتاب کو مزید اچھی طرح سمجھ سکیں۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 6 کا دوسرا حصہ پڑھیں گے، جس میں ہم نظم ایک پہاڑ اور گلہری کا سبق پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے سبق کے حاصلات تعلم یعنی SLO کو دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا SLO ہے حافظے میں موجود نظم اور نثر پارے کو ادا کر سکے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ ہماری آج کی نظم کا عنوان ہے ایک پہاڑ اور گلہری۔ ہماری آج کے سبق میں ہم ایک پہاڑ اور گلہری کے درمیان مکالمہ پڑھیں گے، جو کہ شعر کے انداز میں یعنی نظم کے انداز میں لکھا گیا ہے، اور اس کے شاعر ہیں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ اور بچوں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال کے بارے میں کون سی ایسی خاص بات ہے جو کہ باقی کسی شاعر کے لیے موجود نہیں؟ بالکل آپ نے ٹھیک بتایا، علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، اور یہ وہی شاعر ہیں جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کی تعبیر قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک پاکستان کی صورت میں ہمارے لیے تلاش کی۔ علامہ محمد اقبال کی یہ نظم بہت مشہور ہے، اور اس میں ایک بہت پیارا سبق چھپا ہوا ہے۔ اور کیا آپ وہ جانتے ہیں کہ وہ سبق کیا ہے؟ جی بالکل، اس میں ہمارے لیے 2 سبق دیے گئے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنے سے حقیر کسی کو نہیں سمجھنا چاہیے، یعنی ہمیں ایسی بات اور ایسی سوچ کبھی نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کسی اور سے اچھا، اعلیٰ یا برتر سمجھیں، اور کسی دوسرے کو اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھیں، بلکہ سب کو ایک جیسا اور اپنے جیسا سمجھنا چاہیے۔ اور دوسرا سبق جو ہمیں اس نظم سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے کوئی چیز بھی فالتو، بیکار اور ناکارہ نہیں بنائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو بڑی سے بڑی چیز بنائی ہے یا چھوٹی سے چھوٹی چیز بنائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے۔ کبھی وہ ہمیں نظر آ جاتی ہے اور کبھی وہ حکمت ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن کوئی چیز بڑی ہو یا چھوٹی، کمتر ہو یا برتر، سستی ہو یا مہنگی، اعلیٰ ہو یا ادنا، ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو اپنے سے اور کسی انسان کو اپنی ذات سے کمتر سمجھیں۔ تو یہ ہے سبق اس نظم کا جو ہم نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا۔ اب چلتے ہیں ایک پہاڑ اور گلہری کے درمیان ہونے والا مکالمہ اشعار کے انداز میں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال نے ہمیں کیا سبق دیا ہے۔ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے، ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، یہ عقل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا، تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، زمیں ہے پست میری آن بان کے آگے، جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں، بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں۔ تو آپ نے یہ اشعار سنے، مجھے امید ہے
کہ ان اشعار کا خلاصہ اور ان اشعار کا مقصد آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ ان اشعار میں کیا بات چل رہی ہے، یا اس کا مرکزی خیال بھی آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اب چلتے ہیں اور ایک ایک شعر کو پڑھتے ہیں اور اس کی تھوڑی سی تشریح کرتے ہیں اور اس پر کچھ بحث کرتے ہیں کہ ان اشعار کا کیا مطلب ہے، اور اگر اس میں کوئی مشکل لفظ ہے تو اس کا معنی بھی آپ کو بتائیں گے۔ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے۔ اس پہلے بند میں پہاڑ مخاطب ہے گلہری سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ گلہری ایک چھوٹا سا جانور ہے جو کہ چوہے سے تھوڑا بڑا اور خرگوش سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، جو کہ ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگیں لگاتا ہے اور ادھر ادھر اچھلتا کودتا ہے۔ تو پہاڑ نے گلہری سے کہا، کیا کہا؟ تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے، یعنی اگر تم میں تھوڑی شرم ہو تو تم کیا ہو جاؤ؟ شرمندہ ہو کے خود ہی ڈوب کے مر جاؤ۔ کیوں؟ اس کی وجہ اگلے شعر میں بیان کی ہے۔ ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، یہ عقل اور یہ سمجھ، یہ شعور کیا کہنا۔ یعنی پہاڑ گلہری سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم جاؤ اور شرم سے ڈوب مرو، اس لیے کہ تم ذرا سی چیز ہو، یعنی معمولی سی ہو، چھوٹی سی ہو، اور اس پر تمہیں اتنا غرور بھی ہے۔ یہ عقل اور یہ سمجھ، یہ شعور کیا کہنا، یعنی تم میں کتنی عقل ہوگی، تم میں کیا سمجھ ہوگی، اور تمہارا شعور یعنی سمجھداری یہ کتنی ہوگی۔ اور اگلے شعر میں مزید کیا کہا؟ تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، یعنی تمہاری حیثیت ہی کیا ہے۔ بساط کا معنی ہے حیثیت، مقام یا مرتبہ۔ تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، یعنی میری شان کے سامنے تمہاری اوقات ہی کیا ہے، تمہاری حیثیت ہی کیا ہے۔ زمین ہے پست میری آن بان کے آگے، میری شان تو یہ ہے، میری آن بان اور میری شان یہ ہے کہ زمین جو کہ اتنی وسیع ہے وہ بھی میرے سامنے کیا ہے؟ پست ہے، یعنی نیچے ہے، اور میں پہاڑ اس زمین سے کافی بلند ہوں۔ تو زمین کی میرے سامنے جب کوئی حیثیت نہیں، میری اٹھان اور میری شان کے سامنے، میری حیثیت کے سامنے زمین کی جب کوئی حیثیت نہیں، اس کا کوئی مقام نہیں ہے، تو تمہاری بساط کیا ہے؟ تمہارا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم میرے مقابلے میں بھی آ جاؤ۔ اور آخری شعر میں کیا کہا؟ جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں، یعنی جو خصوصیات مجھ میں ہیں، پہاڑ کہہ رہا ہے کہ جو خصوصیات مجھ میں ہیں تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں، وہ تمہاری قسمت میں نہیں ہے۔ نصیب کا مطلب ہے قسمت، تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں، تمہارے نصیب میں تو وہ ہے ہی نہیں، تمہاری قسمت میں وہ ہے ہی نہیں جو بات مجھ میں ہے۔ اس لیے بلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں، بلا پہاڑ کا اور تم غریب جانور کا، چھوٹے سے معمولی سے اور حقیر سے جانور کا آپس میں کوئی جوڑ اور کوئی مقابلہ اور موازنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ نے دیکھا آج کے اس بند میں پہاڑ اور گلہری کا آپس میں کیا مکالمہ ہوا، اور آج کے سبق میں ہم نے صرف پہاڑ کی بات سنی کہ پہاڑ نے گلہری کو مخاطب کر کے کیا کہا، اور کس طرح پہاڑ نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور گلہری کو چھوٹا سمجھا۔ تو بچوں، ہمارے آج کے سبق سے مجھے 2 سوال آپ سے کرنے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا پہاڑ کا گلہری کو کمتر سمجھنا ٹھیک تھا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا پہاڑ کے لیے یہ مناسب تھا کہ وہ گلہری کو ایسی باتیں کرتا اور اس کو حقیر یا کمتر سمجھتا؟ اور بچوں، میرا آپ سے دوسرا سوال ہے کہ کیا ہمیں کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنا چاہیے؟ بچوں، آپ اپنے سکول میں، اپنی کلاس میں، اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں، کیا آپ کے لیے یہ مناسب ہے
کہ آپ اپنے کسی بھائی کو، کسی دوست کو، کسی رشتہ دار کو جو کہ آپ سے غریب ہو، آپ اس کو اپنے سے کمتر سمجھیں؟ کیا آپ کے لیے ایسا کرنا مناسب ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہمیشہ دوسروں کو عزت دیتا ہے۔ مسلمان کبھی بھی دوسروں کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتا۔ اور وہ حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، یعنی کوئی بھی کسی سے افضل اور برتر نہیں ہے، اور سب مسلمان آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں۔ لہٰذا ہمیں کبھی بھی کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور آپ مجھ سے آج وعدہ کریں کہ آپ بھی پہاڑ کی طرح کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھیں گے۔ اب چلتے ہیں آپ کے گھر کے کام کی طرف، جو کہ آپ کی کتاب سے لیا گیا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، در ذیل الفاظ کے ہم آواز الفاظ لکھیں، جیسے شان، آن اور بان۔ اسی طرح آپ نے غرور، سنبھال، قدرت، نصیب اور زمانے کا بھی ہم آواز تلاش کرنا ہے اور اس کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ نصیب کا ہم آواز میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے غریب، اسی طرح قریب بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے باقی الفاظ کے ہم آواز الفاظ تلاش کرنے ہیں اور ان کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ سوال نمبر 5 کی جانب چلتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ بہت آسان ہے۔ غرور کو، شعور کو، ہنر، غریب اور شرم، آپ نے ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، لیکن آپ نے جملے اچھے سے بنانے ہیں اور ایسے جملے بنانے ہیں جن کا کوئی مقصد بھی ہو اور ان کا کوئی مثبت معنی بھی سمجھ میں آتا ہو۔ اور سوال نمبر 6، در ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں، یعنی ان کے الٹ آپ نے لکھنے ہیں۔ جیسے چھوٹا، اس کا الٹ کیا ہوگا؟ بڑا۔ اسی طرح آپ نے پست، ڈوب، غرور، شعور اور نکمی، ان الفاظ کے آپ نے متضاد تلاش کرنے ہیں اور لکھنے بھی ہیں۔ اور آپ کے سمر پیک میں بھی یہی کام دیا گیا ہے، یعنی ایسے الفاظ یہاں پر ہم آواز الفاظ کی تعریف بھی بیان کی گئی ہے، لہذا سمر پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ آپ باقی بچوں سے بالکل بھی پیچھے نہ رہیں اور اردو کا سبق مزید اچھی طرح جب ہم اس کی پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے سمر پیک میں اور کتاب میں، تو آپ کی اردو اور آپ کی گرامر مزید بھی اچھی ہوگی۔ لہذا سمر پیک میں ہم آواز الفاظ کی تعریف بھی موجود ہے جو کہ ہم پڑھتے ہیں۔ ایسے الفاظ جو بولنے اور سننے میں ایک جیسی آوازیں دیں، ہم آواز الفاظ کہلاتے ہیں۔ ہم آواز الفاظ کا استعمال شاعری میں زیادہ کیا جاتا ہے۔ در ذیل الفاظ کے دو ہم آواز الفاظ روزمرہ زندگی سے تلاش کر کے لکھیں، یعنی آپ کے سامنے ڈوب، پست، نصیب، دل اور چھالیا، آپ نے ان کے دو ہم آواز الفاظ تلاش کرنے ہیں اور کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ جو الفاظ یہاں پر لکھیں وہ روزمرہ زندگی میں استعمال بھی ہوں اور عام لوگ اس کو استعمال کرتے ہوں۔ دوسری بات، الفاظ کے متضاد آپ نے لکھنے ہیں اور یہ کام بھی آپ کے سمر پیک سے لیا گیا ہے اور یہ آپ کے گھر کا کام ہے۔ آپ نے ان الفاظ کے متضاد یہاں لکھنے ہیں اور صرف متضاد ہی نہیں لکھنے بلکہ ان متضاد سے جملے بنا کر ان خانوں میں لکھنے ہیں
تاکہ آپ کو متضاد بھی آ جائیں اور آپ کو جملہ سازی بھی آ جائے۔ اور دوسرا گھر کا کام سمر پیک ہی سے جو لیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ آپ کے ایس ایل او حافظے میں موجود نظم اور نثر پارے کو ادا کر سکیں۔ اس ایس ایل او کو ڈیفائن کرنے کے لیے اور اس ایس ایل او کو حل کرنے کے لیے ہم نے آپ کو جو کام دیا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ علامہ اقبال کی پہلے سے پڑھی یا سنی ہوئی نظم کو دہرائیں، اپنے والدین اور اساتذہ کو سنائیں، اور یہ نظم کس پہلو کی عکاسی کرتی ہے، یعنی اس نظم میں کیا چیز موجود ہے یا کیا سبق دیا گیا ہے اور آپ نے اس نظم سے کیا سیکھا، وہ آپ نے ان سطور میں مختصراً لکھ لینا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے کہ آپ کو نظم کے اشعار بھی سمجھ میں آئے ہوں گے اور ان اشعار میں جو سبق دیا گیا ہے آپ نے وہ سبق بھی سیکھ لیا ہوگا، اور آپ نے یہ وعدہ بھی کیا مجھ سے کہ آپ کسی کو اپنے سے کمتر حقیر نہیں سمجھیں گے، اور گھر کا کام آپ نے ضرور کرنا ہے جو کہ آپ کی کتاب سے اور سمر پیک سے لیا گیا ہے۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔